اور پھر رومی کا جو ایک عشق اور محبت تھا شمس سے. تو جج صاحب میرا یہ ماننا ہے, یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جج صاحب کو تو باقاعدہ فیض ہے وہاں سے, رومی سے فیض ہے. اور یہ رومی کا فیض کی جو شکل ہے وہ پچھلے ہم 8 سالوں میں عملاً دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں لوگوں کی صلح جج صاحب نے کروائی, اور صلح بغیر درگزر و معافی کے نہیں ہو سکتی. صلح جو ہے وہ بانو آپا سے کسی نے پوچھا کہ بانو آپا یہ سارے جو بابے تھے اشفاق احمد کے, ان سے آپ نے کیا سیکھا؟ تو انہوں نے کہا جی یہی سیکھا کہ جو چبھنے والے کونے ہیں ملائم ہو جائیں, جو آپ کی ذات کے چبھنے والے کونے ہیں وہ ملائم ہو جائیں. گڈ نیوز سر یہ ہے کہ ہمارا رابطہ ہوا مارک گڈ مین سے, جو کہ امریکہ میں فارگیونیس کا سب سے بڑا چیپٹر چلا رہا ہے, تھنک ٹینک, اور وہ کرسچینٹی کے پرسپیکٹو میں لیکن ہیومینٹی کو سرو کرنے کے لیے بہت سا کام کر رہے ہیں. تو مارک گڈ مین سے میری ایک پراپر کمیونیکیشن دوستی بلٹ ہو, بڑا اچھا ریلیشن بن گیا. اور پھر میں نے وہ چند ہی دنوں میں اس کی کتاب کی پرمیشن لی جو معافی پہ ہے. تو وہ معافی کی کتاب کی اس نے اجازت دی, ہم ترجمہ کر رہے ہیں. اچھا. اور اس کتاب میں سے کچھ اخذ کر کے, یہ اللہ کرے میں جب ہم اس قصے کو نشر کریں اس میری گفتگو کو تب تک یہ ہو چکا ہو, ہم نے ایک بل ریڈی کیا ہے, اس کو میڈم نے سپروائز کیا اور پوری ٹیم نے بڑا اس پہ محنت کی ہے. ہم فارگیونیس کو, معافی کو نصاب میں لانا چاہتے ہیں, سلیبس میں کچی پکی سے شروع کر کے میٹرک انٹر تک ہر کلاس میں معافی اور درگزر پڑھائی جائے. مارک گڈ مین نے جج صاحب جب میرے سے پوچھا کہ واٹ از دی کانسیپٹ آف فارگیونیس فار یو, پلیز ایکسپلین, مجھے چیک کرا تھا, میں نے کہا یار میرا تو نہیں ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں جو میں سمجھا ہوں. اگر کسی کو یہ لگتا ہے معاف کرتے ہوئے کہ میں نے اس کو معاف کیا اور اللہ اس سے بدلہ لے لے گا, تو یہ معافی نہیں. معافی یہ ہے, مجھے یہ لگتا ہے, میرے ایز اٹ از, میں انگلش میں نے اسے کہا تھا, اس کی ورڈنگ ترجمہ سنا رہا ہوں, کہ معافی یہ ہے کہ اچانک آپ نے کسی کو معاف کیا اور اوپر سے کتاب آپ کی جھولی میں آ کے گری ہے جس پہ اس بندے کا نام لکھا ہوا ہے اس کی ڈیسٹنی کی کتاب, اس کی تقدیر اس کتاب میں لکھی جا سکتی ہے. اور آپ وہ کتاب کھول کے بسم اللہ پڑھ کے, آپ کا جو قلم ہے وہ گرین کلر پہ, گرین از دی ایلیٹ کلر, اور وہ گرین کلر سے آپ اس کتاب میں لکھ رہے ہیں اس کی تقدیر میں دی بیسٹ, جا تیرا پلا ہو. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے بدلا لیا. وہ رونے لگ پڑا سر, رونے لگ پڑا, اور روتے روتے اس نے کہا یہ کس کی ڈیفینیشن ہے؟ میں کہ یہ میرے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے احسان کرنا ہے. آپ اگر احسان نہیں کرو گے تو آپ نے معافی نہیں. یعنی آپ انتظار کر رہے ہو کہ جو اس نے کیا بھگتے گا یا شامت آئے گی, تو یہ آپ کی بے بسی ہے. نہیں تو آپ کو سن, آپ خود کو نہیں مار لیتے, آپ خود ٹانگ کھینچ لیتے کیونکہ آپ کر نہیں سکے. تو یہ معافی نہیں ہے, یہ بے بسی تھی آپ کی. آپ طاقت رکھتے ہوئے, اختیار رکھتے, معاف کرنے کے ساتھ آپ اس کی ڈیسٹنی بک میں دعا دو دل سے کہ یا باری تعالیٰ اس کا بھلا ہو جائے. یقین کیجئے گا اس طرح کی معافی کے نتیجے میں, جج صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں گے, آپ کے چہرے پہ ایک معصومیت آ جاتی ہے. یہ جو چہرے پہ نور ہے اس کا کوئی تعلق فیئر اینڈ لولی کے ساتھ نہیں. یہ چہرے پہ نور کا کوئی تعلق کسی اسکرب کے ساتھ نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق ہائیڈرا فیشل کے ساتھ نہیں ہے. بڑے بڑے گورے چٹے خوبصورت لوگ ہائیڈرا فیشل کروانے کے باوجود نور نہیں ملتا ان کو. یہ نور دراصل آپ کے اندر کا وہ اطمینان اور سکون ہے جو انعام کی شکل میں ہے کہ آپ نے سب کو معاف کیا. آپ اس کے بغیر اس نور کو اچیو ہی نہیں کر سکتے. چہروں کی کرختگییں, آنکھوں کے اندر چھپا ہوا ریونج, اور آپ کی نان وربل میں کہیں نہ کہیں کھڑکتے برتن جو آپ ارد گرد رکھتے ہیں اور وہ آپ بار بار ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں, یہ علامت ہے. ہارن پہ رکھا ہاتھ, قلم دان آپ نے ایسے ککی ماری بندے کا تقدیر اڑا دیا, علامت ہے کہ آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا. وہ معاف نہیں کیا تو آپ جگہ جگہ لوگوں سے بدلہ لے رہے ہیں. آپ معاف کرتے ہیں بالکل ویسے ہو جاتے ہیں جیسے ایک معصوم بچہ. اور میرا کامل یقین ہے کہ اس معصوم بچے پہ جس طرح ایک ماں کو پیار آتا ہے تو 70 ماؤں کے برابر پیار کرنے والا آپ سے پیار کرتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی پھر نشانی ہوتی ہے اس چہرے کے نور یا اس اطمینان کے بعد کہ پھر وہ کہتا ہے کہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتی. لوگ آپ کی طرف مقناطیس کی طرح کھینچے چلے آتے ہیں. آپ جدھر چلتے ہیں قافلہ چل پڑتا ہے. آپ ٹرینڈ سیٹر ہو جاتے ہیں. آپ آؤٹ آف دی باکس جا کے آؤٹ لائر ہو جاتے ہیں. آپ کرم یافتہ ہو جاتے ہیں. آپ کا درجن 13 ہو جاتا ہے. آپ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں اور سونا ہو جاتی ہے.
اور سب سے بڑھ کے آپ اپنے ٹائم اینڈ فریم سے باہر چلے جاتے ہیں, مٹیریل سے ابو ہو جاتے ہیں. میں ایڈ کروں گا سر, کیونکہ آج رات میں نجف جا رہا ہوں, وار کے حالات, دعا کیجیے خیر سے میں واپس ہوں. یہ ابو تراب کا بیسیکلی معنی یہی تھا, سمجھا ہی نہیں کسی نے, کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ابو تراب کہا حضرت علی کو, آپ کے جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی جھاڑی, اور ابو تراب مٹی کا باپ, وہ دراصل کہا تھا کہ تم وہ ہو جو ابو مٹیریل ہے, مادے سے اوپر جب تک آپ نہیں اٹھتے آپ بڑے نہیں ہوتے. ہم ہر وقت اپنی گاڑی, اپنا گھر, میں نے معاف نہیں کرنا, میرا بینک بیلنس, میرے بچے, میری چیزیں, میرا عہدہ. صبح میں کلاس 19 سے 20 کی پروموشن کی پڑھا کے ہیں, وہ میں ہے سب کی, کہ میں ہی ہوں. جہاں آپ ابو مٹیریلز ہوتے ہیں, آپ وہ ابو تراب کے نقش قدم پہ چلیں, آپ ان کی گلی کے ملنگ بن جاتے ہیں. پھر آپ فزیکلی دمال ڈالیں نہ ڈالیں, آپ کی روح دمال ڈالتی ہے. اور یہ سمبولک جو سائن ہے رومی کا, وہ ہے ہی یہی کہ اس ہاتھ سے لے رہا ہوں, اس ہاتھ سے دے رہا ہوں, جتنے میں سے دے رہا ہوں, اپنے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں. آئے تھے خالی ہاتھ تھے, جائیں گے خالی ہاتھ جائیں گے. بلینز آف ڈالر کی آپ بنا لیجئے پراپرٹی, جانا خالی آپ, جب چلے ہی جانا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ موتن قبل موتا کا جو کانسیپٹ صوفیہ نے سمجھایا وہ یہ ہے, خود ہی چھوڑ جاؤ. دل سے نکال دو گے تو اس دنیا کو چھوڑنا بڑا آسان ہو جائے گا. اور آخری جملہ واسف صاحب کا کوٹ کر کے, کس سے واسف سے کہا, واسف کتنا کو پھیلنا چاہیے, ان کا اتنا پھیلنا چاہیے جتنا سمٹنا آسان. اگر نکلنا پڑ جائے, اچانک اسرائیل آ کے گئے چھٹی, تو آپ اسے ڈائلوگ نہ کرو کہ 2 کام رہتے ہیں, آپ کو 40,000 چلیے, چلاؤ چلیے. اور اس سے بڑی آپ کی کوئی کمائی نہیں ہے کہ آپ ریڈی بیٹھے ہوں اور آپ کہ جی آجا میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ جی. میں چاہوں گا تھوڑا سا پھر کنٹینیو کیجیے گا, ہمارے پاس 5-10 منٹ ہیں تو ہم آپ کو ضرور سنیں گے.
سوسائٹی میں اتنی خیر کی بات کے باوجود، اتنے خطبات کے باوجود، اتنی تبلیغ کے باوجود، اتنی اچھی باتوں کے باوجود ایک مسنگ ایلیمنٹ، وہ مسنگ ایلیمنٹ تھا صوفی کا پیغام. جو صوفی یا درویش تھا یا اللہ کے رستے پہ چلنے والا تھا سر، اس کا میسج تھا لو فار آل. بلے شاہ کا تھیا تھیا سب کے لیے تھا، وہ کسی فرقے کی بنیاد پہ نہیں تھا. کسی ایک جو اس وقت پولرائزیشن کی انتہا ہوئی پڑی، ہمارے پاس نفرت کی بنیادیں اتنی زیادہ ہیں جیسا ہم سیاسی بنیادوں پہ وہی نفرت کر رہے ہیں جو کبھی آج سے 30-40 سال پہلے ہم نے فرقوں کی بنیاد پہ بندے مارے ہیں. ہم اپنی زندگی کی ہر جنگ کو مار کر حق کو باطل بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ ہماری نفس کی جنگ ہوتی. میں جج صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کا رومی کے مزار پہ جانے کا کئی بار کا ایکسپیرینس ہے، اور آپ ہمیشہ میں جب آپ سے سنتا ہوں تو مستعار واقعہ سناتا ہوں. میں نے وہ ہمارے تسلیم رضا صاحب کے تسلیمات کے ایونٹ میں بھی میں نے سنایا واقعہ، کونی والا، ٹیکسی والا، درویش والا. پھر وہ آپ کو تو اصلی درویش وہاں مل گیا جس کا جو نام ہے وہ شمس تھا، اور اس کی جو بیگم صاحبہ تھی وہ دونوں یہاں آئے بھی، یہاں فاؤنڈیشن ان کو لے کر آئے ہیں. اس کا نام مجھے ہمیشہ عشق یاد آ جاتا ہے، اشک نام تھا اس کا بیوی کا. اور انہوں نے کہا جی 10,000 سال سے ہم اکٹھے ہیں. یہ روح کا جو تعلق ہے یہ تو میں وہ آپ سے واقعہ سننا چاہوں گا سر، پھر وہی ہمارے اختتامی کلمات ہوں گے سر. آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ان دونوں کا بہت شکریہ، زبردست کلیپنگ ان کے لیے تو ہونی والد چاہیے. صاحب کے بیٹے کا. انہوں نے تو واقعی مجھے کونیا پہنچا دی ہے دوبارہ سے. بار بار وہاں جا کے بھی دل چاہتا ہے بندہ پھر جائے وہاں پہ. وہاں مسلسل یہ بانسری بجتی رہتی. وہاں پہ جب بھی آپ جائیں گے تو آپ کو یہ آواز آتی ہے، اور اسی آواز میں وہ سارا انوائرمنٹ بھرا ہوا ہے. تو شہجی نے جو مجھ سے پوچھا ہے وہ میرا ذاتی معاملات ہیں، ذاتی واقعات ہیں، لیکن ان کے ساتھ چونکہ دل کی باتیں کر لیتا ہوں میں. تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ ایک صاحب سے میں پڑھنے کے لیے گیا تھا وہاں پہ رومی کو. رومی فارسی میں ہے، ہمیں فارسی نہیں آتی، لیکن 800 سال سے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. یورپ سارا ان سے متاثر ہے. یورپ میں جو غیر ملکی زبانوں کا لٹریچر ہے اس میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا لٹریچر رومی ہے. کیا بات ہے. پوری انگریزی دنیا میں لوگ ترجمے کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. ہمارے ہاں کچھ کمی ہے، ہم نے اس کو اس طرح سے زیادہ عام نہیں کیا، حالانکہ وہ شاہ جی کی بات ہے کہ سلیبس میں لکھنے والی باتیں ان کی. تو مجھے بڑا اشتیاق تھا کہ میں اب ریٹائر ہو گیا ہوں. اب میں ریٹائر بھی بہت بوڑھا ہو کے ہوا تھا، 62 سال کا. جج لیٹ ریٹائر ہوتا ہے. تو میں نے سوچا ہوا تھا سال ہر سال سے کہ میں ریٹائر ہو کے رومی کو پڑھوں گا. موقع نہیں ملا، نوکری میں مسلسل بزی رہا. تو چلا گیا میں پوچھ کے لوگوں سے کہ کہاں سے رومی کے کچھ کو. پاکستان میں بڑے لوگوں کو ڈھونڈا تو کونیا جانا پڑا. تو وہاں جا کے لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا. کئی چکر لگے، کوئی بندہ نہیں ملتا تھا جس کو تھوڑی سی انگریزی بھی آتی ہو. وہ وہاں کے جو درویش تھے سارے، جو رومی کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، اس روایت کو سمجھتے تھے، وہ ٹرکش زبان بولتے تھے. تو ایک صاحب مل گئے مجھے، وہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھے، ان کو انگریزی بھی تھوڑی سی آتی. تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے رومی پڑھا دیں. تو وہ بڑے ہنسے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو اس عمر میں کیا شوق چرایا ہے ایک رومی پڑھنے کا. تو میں نے جب ان کو یقین دلایا کہ میں واقعی سنجیدگی سے تیسری دفعہ آیا ہوں استاد کی تلاش میں، اور آپ مل گئے، کسی نے بتایا تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، تو آپ پڑھا دیں. تو انہوں نے مجھے جو پہلی بات کی وہ یہ تھی کہ آپ واپس جائیں اور ان لرن کر کے آئیں. جو آپ نے پہلا پڑھا ہوا ہے اس کو چھوڑ کے آئیں. میرے لیے تو یہ اتنی مشکل اور اتنا ادک بات تھی، سمجھ ہی نہیں آئی. زندگی میں کبھی یہ بات سنی نہیں تھی. میرا تو خیال تھا کہ ہم جو پڑھ لیتے ہیں وہ بڑے کمال کی بات ہے، جو سیکھ لیا بڑے فنکار ہو گئے ہم. تو انہوں نے کہا ان لرن کر کے، کیونکہ یہ نئی چیز ہے اگر آپ واقعی اس کو اس طرح پڑھنا چاہتے ہیں. کیونکہ میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا جی میں نے وہ مثنوی بھی دیکھی ہے، پڑھی ہے، ترجمے پڑھے ہیں اس کے. تو سچی بات یہ ہے کہ وہ جو اس کا امپیکٹ ہے پوری دنیا پہ وہ نہیں سمجھ آتا. وہ جب تک اس کی روح کی سمجھ نہیں آتی کہ
آخر کس چیز نے لوگوں کو گرفت میں لیا ہو. تو وہ پھر انہوں نے مجھے کچھ اس کے بارے میں بتایا. یہ لمبی کہانی ہے, بہت اچھا جاتا رہا میں, بے شمار چکر لگ گئے میرے کونیا کے. تو جو بات انہوں نے مجھے پڑھائی سکھائی, کچھ رومی کے بارے میں مجھے آشنائی ہوئی تھوڑی سی, ذرا سا ایک جھلک جو مجھے انہوں نے دکھائی, تو میں خوش ہو گیا کہ مجھے کافی انہوں نے بتا دیا ہے. تو وہ جو انہوں نے وہ واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو میں نے جتنا سکھانا تھا سکھا دیا ہے, یہ تھیوری میں نے آپ کو بتا دی ہے ساری, تو پریکٹیکل رہ گیا اس کا. رومی کا پریکٹیکل, رومی کا فلسفے کا پریکٹیکل رہ گیا ہے جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کو شوق ہے پوچھنے کا. تو میں نے کہا جی وہ بھی سکھا دیں. انہوں نے کہا چلے میں سکھا دوں گا اگلے چکر میں. میں نے کہا نہیں جی میں تو پاکستان سے آتا ہوں, یہاں پہ ہوٹلوں میں رہتا ہوں اور آپ کا محتاج ہوں, آپ کی ہر بات کا آپ کہیں گے تو میں پھر آ جاؤں گا. تو انہوں نے کہا چلے مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیں آپ. تو ٹیکسی ایک منگائی انہوں نے, تو ہم 4 لوگ تھے. تو میں نے خواہش کی کہ وہ سائڈ پہ بیٹھے, میں درمیان میں بیٹھ جاؤں. ہر بندہ احترام میں آپ سارے یہی کرتے ہیں. تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں میں ہی درمیان میں بیٹھوں. تو وہ جلدی سے بلکہ بیٹھ گئے. اب میں بے بس ہو گیا, میں سائڈ پہ بیٹھ گیا, ایک صاحب آگے بیٹھ گئے, 3 بندے ہم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ ٹیکسی تھی, وہ صاحب درمیان میں, وہ صاحب درمیان میں. اور مجھے انہوں نے انسسٹ کیا کہ ٹیکسی منگوائیں اور مجھے میرے گھر چھوڑ دیں. تو میرا خیال یہ تھا کہ وہ بہت دور جانا ہے, تو وہ 2-3 منٹ 4 منٹ کے بعد ہی انہوں نے کہا آ گیا میرا گھر. تو وہاں سے وہ ہوٹل کی لائٹیں بھی نظر آ رہی تھیں. تو مجھے بڑا عجیب لگا. میں نے کہا جی کہ آپ نے اتنا فاصلہ تھا تو ہم واک کر کے آ جاتے. تو انہوں نے کہا نہیں بس آ گئے ہیں, تو اب اسی گلی میں میرا آگے گھر ہے, تو آپ کا بہت شکریہ. تو میں نے کہا جی وہ وعدہ آپ کو یاد ہے, آپ نے مجھے, میں مڑ کے آ جاؤں گا دوبارہ. تو آپ نے مجھے پریکٹیکل آسپیکٹ بھی بتانا ہے رومی کا. تو انہوں نے کہا بس وہ کام بھی آپ کا ہو گیا کہ دونوں جو ہم پیچھے ان کے ساتھ بیٹھے تھے, انہوں نے دونوں کو سامنے فٹ پاتھ میں بٹھا لیا اپنے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ بلکہ مین وائل میں نے ٹیکسی والے سے کہا کہ آپ جائیں, آپ واپس ہم چلے جائیں گے, سامنے تو ہوٹل ہے. تو انہوں نے بتایا کہ آپ دونوں جب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آپ دونوں دوستوں کو میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کے باوجود احساس نہیں ہوا کہ آپ دونوں کی جو کونیاں ہیں وہ مجھے چبھ رہی تھی. تو رومی کا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی کونیوں کو سنبھال کے رکھیں. آپ آسمان تک ترقی کریں, جہاں مرضی چلے جائیں, لیکن کونیاں کسی کو نہ لگیں. تو وہ بادشاہ جی کہتے تھے کہ کونے ملائم کرنے والی جو اشفاق, وہ بات واقعی بڑی. میں جو کام کر رہا ہوں جیسے شاہ جی نے بتایا لوگوں کی صلح کرانے والا, تو اس میں بھی میں صرف لوگوں کی کونیاں جو ہیں ان کو ہی ملائم کر سکتا ہوں, کرتا ہوں میاں بیوی کو, کہ ایک دوسرے کو کونیاں نہ مارو. تو آپ کے گھر جو ہیں وہ آباد ہو جائیں گے, خوشی خوشی زندگی گزار لو. صرف کونی سنبھالنا بظاہر کتنا آسان لگتا ہے, بہت اعلیٰ. لیکن مجھے یہ تجربہ ہوا حج کے دوران, عمرے کے دوران بعض اوقات کہ لوگ کونیاں مار کے آگے جاتے ہیں. اس ہاتے میں بھی لوگ اپنی کونیاں کنٹرول میں نہیں رکھتے. کونیاں کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے. اور ساتھ ایک بات میں شاہ جی کی اجازت سے ایڈ کر کے ختم کروں گا کہ ہم ساری زندگی اور سارا فلسفہ رومی جو ہے اس کو آپ کھنگال کے دیکھ لیں تو وہ ہے 2 لفظوں میں. اس دنیا میں کامیابی کے لیے 2 لفظ, ایک ہے تھینک یو, ایک ہے سوری. آئی ایم سوری. واہ واہ واہ. اگر آپ شکریہ ادا کرنا اور سوری کہنا سیکھ لیں, میں گارنٹی کرتا ہوں تمام بچوں کو کہ ان کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. بہت ہی اعلیٰ. اور یہ بات بہت اس کے ساتھ یہ ایڈ کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی ان 2 لفظوں سے جڑا ہوا ہے, توبہ سے اور شکر الحمدللہ کہنے سے. اگر بندوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ یہ 2 لفظ جوڑ لیں ہم,
کوئی نقصان کیا نہیں ہے، کہنے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیا کہنے جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ بڑی کا نوٹ۔ یہ ساز شاہ صاحب بہت مہربانی، ہمیں آشنا کرنے کا، ایک بے جان چیز میں سے وہ آوازیں نکالنے کا جن کو سن کے ہم جھوم جائیں۔ کیا بات، آپ کا بہت شکریہ، بہت اعلیٰ جی، یہ بہت اللہ اعلیٰ کی سر، دین ہے آپ۔ بہت اعلیٰ۔